نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ نابینا صحابی تھے، ان کو جب تک کوئی بتاتا نہیں تھا نا کہ بھئی اب طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری ہو چکی ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ ان کی اذان اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی، جس طرح ہمارے پاس ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت ہمارے اینڈرائڈ ایپس ہیں، مسلم پرو جس طرح اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، گوگل میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، صلاۃ ٹائم سافٹ ویئر میں آپ کو مل جائے گی۔ اسلام 360 کا نہیں مجھے پتا اس میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، باقی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی آپ کو دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں اور شہروں کے اس میں نماز کی ٹائمنگ اور ختم سحری یہ ساری مل جائیں گی تھرو آؤٹ دا ایئر، آپ کسی وقت بھی اس میں آپ ڈالیں تو وہ آپ کو نکال دے گا فرنٹ پیج کے اوپر ہی۔ تو یہ فیسلٹیز پہلے تو نہیں تھی، اذان ہی ایک ذریعہ تھا لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کا کہ بھئی ختم سحری ہو چکی ہے، اذان ذریعہ ہوتا تھا۔ اب اس کانٹیکس میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، تو وہ جلدی جلدی اس سے حاجت پوری کر لے۔ کیوں کہ اذان جب ختم سحری کے لیے دی جا رہی ہے، اس زمانے میں اذان ہو رہی ہے ایگزیکٹ ختم سحری کی، آج کل اذان ہو رہی ہے فجر کی، ختم سحری کی نہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ آج مثلا جیلم میں ختم سحری تھا نا 3:35، چھٹا روزہ ہے آج 1440 ہجری، تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 3:35 پہ اذانیں شروع ہوں گی، کچھ 3:35 پہ ہو جائیں گی، کچھ 3:40 پہ، کچھ 3:45 پہ بھی ہوں گی، کیونکہ وہ فجر کے لیے اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور اذان ہوتی فجر کے لیے۔ اس زمانے میں ڈوئل پرپس تھا، اذان ہوتی تھی ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے بھی، اور وہ اذان ہوتی تھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی، اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان ہوتی تھی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ جب اذان دے رہا ہو نا تو کھانا پینا ترک کر دو، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو وہ اذان ہوتی تھی ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے، جب ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہو رہی ہے تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت کھا رہا ہے تو وہ برتن جو اس کے ہاتھ میں ہے جلدی جلدی اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ مطلب یہ کہ اذان کے دوران وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس میں صبح صادق کا وقت ختم ہو کے فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، اچانک تو کوئی بم نہیں نہ پھٹتا کہ جی ایک وقت دوسرے میں داخل ہو گیا، آہستہ آہستہ وقت داخل ہوتا ہے نا۔ سورج بھی دیکھیں 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں سورج کی ٹکیا کو باہر نکلنے کے لیے، ایک دم تو سورج باہر نہیں آ جاتا نا۔ اس طرح وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے درمیانہ، وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں ایک اجازت دے دی گئی کہ جی اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے بائی چانس اور اس کے پاس ٹائم نہیں بچا تھا، اب اذان شروع ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں کہ کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھ لے، کیونکہ ظاہر اس کے لیے کاٹنا بھی مشکل ہوگا، اور ویسے بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، اس کے کھانے میں برکت ہے، اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کا فرق ہی سحری کا فرق ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس برتن میں سے لے لو جلدی جلدی، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص لے کے اٹھا ہے، یعنی ایک بندہ 3:30 پہ اٹھا ہے، اس نے سحری شروع کی ہے اور 3:35 کے اوپر ختم سحری ہو گئی ہے، اذانیں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ جلدی جلدی اس کو پورا کرے۔ اب یہ نہ کرے کہ آخری اذان تک وہ کھاتا رہے، ایک ہی اذان تھی، یہاں تو اذانیں شروع ہوتی ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، اس حساب سے تو اذانوں کے اوپر ہی اٹھنا چاہیے، تو تب بھی آپ کھانا شروع کریں تو اذانوں کے ختم ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور الٹا یہاں پہ اہل حدیث کے ہاں تو ایک بڑا اس کی غلط انٹرپریٹیشن، میں 2008 کی بات ہے، میں اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا، تو وہاں میں نے یہ ایک عبرت ناک منظر دیکھا، 600-650 لوگ وہاں پہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں مرد ملا کے، عورتیں الگ تھیں مرد الگ، کہ وہ ہمیں سحری کے لیے اٹھا لیتے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ پہلے سحری لوگ کرتے تھے، تسلی سے سحری کر کے پھر وہ مسجد میں بہت بڑی مسجد تھی، واک بھی کرتے تھے، جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولروں کی طرف بھاگتے تھے اور پانی پیتے تھے، جی وہ جی اذان شروع ہوگی جلدی جلدی پانی پی لو، تو روزہ تو ہوتا ہی نہیں ایسے۔ وہ تو اس میں ہے کہ آپ برتن آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ سحری کر رہے تھے، اس دوران اذان شروع ہوئی، یا تو اذان شروع ہوئی ہے تو آپ برتن پکڑنے کے لیے بھاگ گئے نا، غلط ہے، تو آپ پہلے ہی بند کریں۔ میں نے تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے روزے رکھ رہا ہوں، میں 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کرتا ہوں، احتیاط کی بات ہے نا جی۔ آپ جناب آخری منٹ تک جناب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے فیسلٹی ہے کوئی لیٹ اٹھا، اور بعض لوگوں نے تو روٹین بنائی ہے کہ وہ اٹھتے ہی آخری 1-2 منٹ میں، اور روزانہ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کا کیا روزہ ہوگا؟ آپ دنیا کی عدالت میں بھی وہ کیس لے جائیں تو آپ کو وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے کام ہی وہی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک فیسلٹی تھی اور وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھیں لیٹ اور آپ اس وقت میں کھائیں، یا آپ پہلے کھا کے فارغ ہو چکے ہیں اور جب اذانیں شروع ہوں اس وقت پانی پینا شروع کر دیں، تو سر وہ آپ روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے، روزہ افطار کر رہے ہوں گے، وہ افطار ہی ہو رہا ہوگا، روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے آپ۔ اور یہی حال ہے غروب آفتاب کے وقت بھی، اکثر مسجدوں میں اذان 2-4 منٹ پہلے ہو جاتی ہے۔ آپ نے گھڑی کو فالو کرنا ہے، مسجد کو نہیں۔ مسجدوں کی گھڑیاں کیا سٹینڈرڈ ٹائم ہوتی ہیں؟
بہت کوئی بندہ احتیاط کرے تو ہوگا. اگر گھڑی مسجد کی اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہے, مسجد کی گھڑی سپوز 3 منٹ پیچھے رکھی ہوئی ہے کسی عالم نے, اور اس کے مطابق اب آپ ختم سحری کروا رہے ہیں, تو آپ کا تو روزہ مارا گیا. کئی ہیں وہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں, مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں یار وہ ہمارا جو امام مسجد ہے نا, اس نے مسجد کی گھڑی جو ہے نا وہ 5 منٹ جو ہے نا وہ پیچھے رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو بڑا کہتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتا ہے وہ اترتے 1-2 منٹ لیٹ ہی ہو جایا کرتا تھا, تو لوگ بڑی باتیں کرتے تھے, اس نے مسجد کی گھڑی 5 منٹ پیچھے کر دی. کتنا لیٹ ہوئے گا, کوئی 2-3 منٹ بھی لیٹ ہوئے گا تو پہلے ہی آ جائے گا. کہتے ہیں آپ اس کو لا کہتے ہیں یار یہ گھڑی سیدھی کر, صحیح کر. وہ کہتا نہیں گھڑی نہیں سیدھی کرنی, اڑتانوں سیدھا کرنا ہے میں. تو آپ چونکہ گھڑیاں ہیں سر, لہٰذا اب کا معاملہ بھی ذرا سختی ہوگا. آپ نے اینڈرائڈ ایپ کے مطابق اور کیلنڈرز, اور خصوصاً آج کل جو ڈیجیٹل واچ آئی ہیں نا ہماری مسجدوں کے اندر, جن کے اندر نمازوں کی ٹائمنگ وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور بلکہ وہ یار دیکھیں انہوں نے گھڑیوں کو بھی انفی شافی بنا دیا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں انفی بن کے آپ کو دکھاؤں یا شافی بن کے. تو حالانکہ وہ فرق صرف ایک ہی نماز کا اثر کا ہے, باقی ساری نمازوں کے ٹائم سیم ہوتے ہیں. تو اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. وہ گھڑیاں بالکل صحیح ٹائم بتا رہی ہیں. ہمارے جہلم میں اہل حدیث کی مسجد کے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کے, 5-6 منٹ کا ان میں مغرب میں فرق ہے. وہ جلدی افطار کرو کے چکر میں انہوں نے 5 منٹ خود سے ہی ڈال کے پیچھے کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں. جلدی افطار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے افطار کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, سیدہ حفصہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے, تو ہم لوگوں نے افطار کر لیا, کیونکہ اس وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا, کیونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, یہ بعد میں آیا ہے. ہاں سائنس وغیرہ کے تھرو نہیں, علم غیب نہیں ہوتا تھا, کیونکہ علم غیب تو بزرگوں کو ہوتا ہے نا, صحابہ کو اور امہات المومنین کو تو علم غیب نہیں ہوتا نا. تو وہ بادل آئے, انہوں نے روزہ افطار کر لیا, تھوڑی دیر بعد سورج کہتی ہیں دوبارہ نکل آیا. تو پھر وہ تابعین نے پوچھا کہ بھئی پھر اس روزے کا کیا بنا؟ ان کا روزے کا کیا بننا تھا, روزہ قضا کیا ہم نے. یعنی آپ اگر غلطی سے بھی پہلے روزہ کھول لیتے ہیں, روزہ گیا نہ گیا. اور اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کو علم غیب نہیں تھا. سورج جو بادل کے پیچھے چھپ جاتا تھا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ شام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس لحاظ سے آج کل یہ غلطی نہیں ہوتی ہے سر. یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا, اس وقت کالے بادل چھا جائیں, سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں, ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود, گھڑی ہے جو آپ کے کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی, وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے. ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے. کیوں؟ تو بزرگ علم غیب تے سب کچھ جانتے ہیں, وہ پر حدیثیں شاید ایک نہیں بنی انہاں کو. نہیں, وہ حدیثیں نہ انہاں کو گھڑی بنی, نہ انہاں کو تیل دریافت ہویا, نہ بوئنگ جہاز بنیا. ٹھیک ہے, نہیں وہ حدیثیں سناتے ہیں. اچھا, لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن. وہ کہتے ہیں نا گجرات شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں, کندھا ان کا چھلا ہوا تھا, انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی, انہوں میں سارا دے کے آئے, کندھا چھل گیا, دو نہیں دیا. اصل میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے, کیونکہ کہتے ہیں وہ من تشبہ بقوم فہو منہم, اس حوالے سے وہ نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو علماء آج کل پھر وہ ٹچ اسکرین موبائل بھی یوز نہیں کرتے. استعمال بس ضرورت کے تحت, مجبوری ہے. جو سر ہماری ضرورت تھی وہ ہمیں دینا آپ. ٹھیک ہے, آپ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں گوروں کا, گاڑیاں ان کی استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں آپ من تشبہ بقوم فہو منہ, جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یہ تو عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فالو ہوتی ہیں, اس میں آتا ہے. گھڑی میں یہ قرآن پاک کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرنٹنگ پریس بنایا تھا جس میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں؟ شافعات پرنٹنگ پریس تو لکھا ہوا ہے, لیکن سر نہ یہ شافعات نے بنایا ہوا ہے اور نہ ہمارے کسی بزرگ نے بنایا ہوا ہے, گوروں کا لگایا ہوا پرنٹنگ پریس ہے. یہ دارالاسلام کی کتابیں جو چھپ رہی ہیں حدیث کی, گوروں نے لگایا. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.